اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے غیر سے سلامت دل لے کر۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا اور ہر چیز سے فارغ کر لیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو۔ یہاں باپ سے مراد آپ کا چچا ہے۔ یہ آپ نے توبیخ کے طور پر جھڑکنے کے لیے اور ان پر زجر کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ماذا تعبدون، تم کیا پوچھتے ہو۔ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر، جب تم اللہ کے سوا دوسرے کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں عذاب کے بغیر چھوڑ دے گا، باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی طور پر نعمت دینے والا، عبادت کا مستحق وہی ہے۔ قوم نے کہا کہ کل ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانے پکا کر بتوں کے پاس رکھ جائیں گے، میلے سے واپس ہو کر ان کھانوں کو ہم کھائیں گے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، مجمع دیکھیں، میلے کی رونق دیکھیں، وہاں سے واپس آ کر بتوں کی زینت دیکھیں، سجاوٹ دیکھیں، ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہ کریں گے، بلکہ آپ کو بھی یہ سارے کام اچھے لگنے لگیں گے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا۔ آپ کا دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے ستارہ شناس نجوم کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ ستاروں کے مواقع دیکھتے ہیں اور اتصالات اور انصرافات کو دیکھا کرتے ہیں اور اس سے وہ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو آپ نے اس انداز میں ستاروں کو دیکھا۔ فقال انی سقیم، پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں۔ جو آپ کی قوم تھی یہ نجوم کی بہت زیادہ معتقد تھی، وہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے۔ اب یہ کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور متعدی بیماری سے وہ لوگ بہت زیادہ خوف رکھتے تھے۔ متعدی اس بیماری کو کہتے ہیں جو پھیلتی ہے اور دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ کسی بیماری کو متعدی سمجھتے ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں شرعاً کوئی بیماری متعدی نہیں، شرعاً کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی ایک شخص کا مرض، ایک شخص کی بیماری بے عینی ہی دوسرے میں نہیں پہنچ جاتی، ایک شخص کا مرض بے عینی ہی دوسرے میں نہیں پہنچ جاتا۔ مادوں کے فساد اور ہوا وغیرہ کی سمتوں کے اثر سے ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو ایک طرح کے مرض ہو سکتے ہیں، لیکن حدوث مرض کا ہر ایک میں جدا گانا ہے، کسی کا مرض کسی دوسرے میں نہیں پہنچتا۔ یہ مراد یہ ہے کہ ہواؤں میں جراثیم ہوتے ہیں، مادے فاسد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک ساتھ کئی لوگ بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کی بیماری بے عینی دوسرے میں آ گئی اور اس کی وجہ سے دوسرا بیمار ہو گیا، یہ سوچ اسلامی نہیں ہے۔ دوسرا حضرت صدر افاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں علوم نجوم، علم نجوم حق ہے، نجومی کا جو علم ہے، نجوم کا جو علم ہے وہ ثابت ہے، لیکن سیکھنے میں مشغول ہونا منسوخ ہو چکا، ہمیں سیکھنا نہیں چاہیے۔